یہ کہانی ایک معصوم لڑکی فاطمہ کی ہے جو گاؤں کے شمالی کنارے پر اپنی دادی اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ فاطمہ کی عمر کوئی 14 برس کے قریب ہوگی۔ وہ نرم دل، خاموش مزاج اور قدرت کی دلدادہ تھی۔ گاؤں والے اکثر اسے چپ کی دیوی کہتے تھے کیونکہ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن جب بولتی تو جیسے کوئی پرانی کہانی سنانے لگتی ہو۔ فاطمہ کا روز کا معمول یہی تھا کہ وہ صبح سویرے اپنی بکریوں کو لے کر جنگل کے کنارے چلی جاتی۔ وہاں وہ انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیتی اور خود کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پھولوں سے باتیں کرتی ہوا کہ جھونکوں کو محسوس کرتی، کسی درخت کی چھاؤں میں آنکھیں موند کر کچھ سوچتی رہتی۔ جنگل کے ایک کونے میں ایک پرانا گہرا کنواں تھا۔ اس کنویں کے بارے میں گاؤں میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ بزرگ کہتے تھے کہ وہ کنواں عام نہیں بلکہ وہاں اووت رہتے ہیں۔ کوئی کہتا جنات کا بسیرا ہے تو کوئی کہتا یہ کنواں کبھی کسی نے کھودا ہی نہیں، یہ خود زمین سے الفابیر آیا تھا۔ بچے تو اس کنویں کے پاس جانے سے ڈرتے تھے اور بڑے بھی وہاں کا ذکر کرتے ہوئے آواز دھیمی کر لیتے، مگر فاطمہ کو اس کنویں سے کوئی خوف نہ تھا۔ وہ کئی بار وہاں سے گزری تھی، کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی کے اندر جھانکا تھا اور کبھی کبھار اپنا عکس بھی دیکھا تھا۔ اسے وہاں عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ حسب معمول بکریوں کو چرا رہی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ چونک کر پلٹی تو کنویں کے قریب ایک اجنبی نوجوان کو بیٹھے پایا۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، نہ خوف نہ حیرت، بس ایک ٹھنڈی نظروں والی خاموشی۔ فاطمہ نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کپڑے عام گاؤں والوں جیسے نہ تھے، وہ نہ کسان لگتا تھا نہ کوئی مسافر۔ اس کا چہرہ سانولا مگر دلکش تھا اور بال ہوا میں ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ فاطمہ نے احتیاط سے پوچھا۔ نوجوان نے مسکرائے بغیر جواب دیا، میں وہ ہوں جسے تم نے ہمیشہ دیکھا ہے لیکن پہچانا نہیں۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ جب وہ پلٹ کر دوبارہ کنویں کی طرف دیکھنے لگی تو وہاں کوئی نہ تھا، نہ نوجوان نہ کوئی آواز، بس وہی خاموشی۔ کیا وہ کوئی خواب تھا؟ واقعی کنویں میں کچھ راز چھپے تھے۔ فاطمہ کے دل میں ایک انجانی سی کشش جاگ اٹھی تھی۔ اب وہ جانتی تھی یہ کنواں صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ کچھ ایسا تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگلی رات پورے گاؤں میں خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا، جیسے خود بھی کسی راز کے افشا ہونے کا منتظر ہو۔ فاطمہ دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی۔ دادی اماں گہری نیند میں تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چراغ نما لالٹین تھی اور دل میں بے شمار سوال۔ راستہ وہی تھا پر آج کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ ہر درخت، ہر سایہ جیسے اسے گھور رہا ہو، مگر فاطمہ کا دل ڈرتے ہوئے بھی پرعزم تھا۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچی تو ایک عجیب سا سکوت اس کے ارد گرد چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کنویں کے کنارے وہی نوجوان کھڑا تھا، آج پہلی بار چاندنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، گہری آنکھیں جن میں صدیوں کی تھکن اور اسرار چھپے تھے۔ تم آ گئی فاطمہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں سچ، وہ سب جو تم چھپا رہے ہو۔ فاطمہ کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی مگر آنکھوں میں عزم۔ نوجوان نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، یہ صرف پانی کا کنواں نہیں ہے، یہ وقت کا دروازہ ہے۔ ہر 100 سال بعد ایک روح چنی جاتی ہے جو اس دروازے کو کھول سکتی ہے، اور تم وہ روح ہو فاطمہ۔ کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیونکہ تم سن سکتی ہو وہ آوازیں جو باقی نہیں سن سکتے۔ تم محسوس کرتی ہو وہ چیزیں جو عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تمہیں چنا گیا ہے کیونکہ تم بھولی نہیں ہو، تم یاد رکھتی ہو۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ یاد نہیں رکھتی، میں تو بس ایک عام لڑکی ہوں۔ نوجوان نے زمین پر اپنی انگلی سے ایک دائرہ بنایا اور جیسے ہی وہ مکمل ہوا فضا میں ہلکی سی گونج سنائی دی۔ فاطمہ کے سامنے کنویں کے پانی پر ایک منظر ابھرا، ایک چھوٹی بچی جو اسی جگہ ایک عورت کے ساتھ کھڑی تھی۔ عورت اسے کہہ رہی تھی، جب وقت آئے گا تمہیں دروازہ کھولنا ہوگا۔ فاطمہ کی سانس رک گئی۔ یہ میں ہوں؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، تمہیں بچپن میں چنا گیا تھا مگر وقت سے پہلے سب بھلا دیا گیا تاکہ تم محفوظ رہو۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے دروازہ کھولنے کا۔
फातिमा ने धीरे से कुनवे के किनारे पर हाथ रखा जैसे कुछ महसूस कर रही हो। इसके जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश दौड़ गई और अचानक कुनवे की गहराई में से नीला सा नूर फूटा। याद रखो, एक बार दरवाज़ा खुला तो वापस पलटना आसान ना होगा। नौजवान की आवाज़ गूंजी। फातिमा ने आंखें बंद की, दिल की धड़कन तेज हुई और जैसे ही इसने हाँ ही कहा, कुनवा चमक उठा। इसकी रोशनी ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और फातिमा की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। जब फातिमा ने हाँ कहा तो कुनवे से एक नीला रोशन दायरा बुलंद हुआ, जैसे चांदनी और पानी आपस में मिलकर एक दरवाज़ा बना रहे हों। अचानक जमीन ने हल्की सी कपकपी ली और फातिमा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। एक लम्हे में वो कुनवे के किनारे खड़ी थी और अगले लम्हे जैसे जमीन इसके कदमों से खिसक गई। इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी नर्म रोशनी के बादल में लिपटी जा रही हो। आंखें बंद करते ही एक गहरी खामोशी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। जब इसने दोबारा आंखें खोली तो वो किसी और ही दुनिया में थी। ये जगह जंगल जैसी थी, मगर हर चीज में एक जादुई चमक थी। दरख्त ऊंचे और चमकते हुए हुआ खुशबुओं से भरी हुई और आसमान हल्की नीली रोशनी से दमक रहा था। ये वो दुनिया न थी जिसे फातिमा जानती थी, ये जन्नत की दुनिया थी। नौजवान इसके साथ खड़ा था। अब उसका लिबास भी बदल चुका था, सिया चमकता हुआ लिबादा जिस पर सुनहरी धागों से कुछ पुरस्रार निशान बने हुए थे। ये कहाँ हैं हम? फातिमा ने आहिस्ता से पूछा। ये है बैन अल-सुतूर, वो जगह जो इंसानों और जिन्नात के दरमियान है। यहां सिर्फ वही आ सकता है जो मुंतखब हो। फातिमा ने चारों तरफ देखा और दूर एक महल सा दिखाई दिया जो हवा में मुअल्लक लग रहा था। वो महल? नौजवान ने कहा, वो हमारे बादशाह का महल है, मगर अभी तुम्हें वहां नहीं जाना। पहले तुम्हें अपनी असल पहचान को समझना होगा। मेरी असल पहचान? तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो फातिमा। तुम्हारे अंदर एक रूह है जो कई सदियों पुरानी है। तुम एक मुहाफिज हो, वो जो इंसानों और जिन्नात के दरमियान तवाज़ुन रखती है। फातिमा हैरत से इसे देखती रही। लेकिन मैंने तो कभी कोई ताकत महसूस नहीं की, क्योंकि तुम्हें कभी जगाया नहीं गया। मगर अब चूंकि तुम दरवाजे से गुजर आई हो, सब कुछ शुरू हो चुका है। इसी लम्हे एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज फिजा में गूंज रही हो। फातिमा ने सर घुमाकर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक साया निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो लंबा, दुबला और सिया धुएं जैसा था। वो क्या है? फातिमा ने घबरा कर कहा। नौजवान ने फातिमा के सामने खड़े होकर कहा, वो साया है जो हमेशा रोशनी को खत्म करना चाहता है। वो जानता है तुम आ गई हो और वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। फातिमा का दिल धड़कने लगा, लेकिन इस बार खौफ के साथ एक नया जज्बा भी जागा, हिम्मत। इसने नौजवान की तरफ देखा। मुझे सीखना होगा सब कुछ। नौजवान मुस्कुराया, पहली बार, और सीखोगी, क्योंकि ये सफर अब तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। चांदनी रात अब एक नए इम्तिहान की शुरुआत थी। फातिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने वो साया जैसे अंधेरे का मुजस्समा हो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ साथ फिजा में सर्दी बढ़ती जा रही थी, जैसे रोशनी खुद सिमटने लगी हो। नौजवान ने अपना हाथ फातिमा के सामने फैलाया, पीछे रहो, ये अभी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें तैयार होना है। साया रुक गया। कुछ लम्हों तक वो यूं खड़ा रहा जैसे फातिमा को गौर से देख रहा हो। फिर एक भयानक आवाज गूंजी तो आखिरकार आ गई, रोशनी की बेटी। फातिमा चौंक गई। बेटी? ये क्या कह रहा है? नौजवान की आंखों में संजीदगी आ गई। ये तुम्हें तुम्हारी असल पहचान से डरा रहा है, तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहता है। मगर अब वक्त आ गया है कि तुम सच को कबूल करो। साया एक झटके से हरकत में आया और लम्हों में फिजा तारीक हो गई। नौजवान ने अपने हाथों से रोशनी का एक दायरा बनाया और फातिमा को इसके अंदर खींच लिया। ये हिफाजती दायरा है, जब तक यह कायम है वो तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। तुम्हें अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा, मगर कैसे? मुझे कुछ नहीं आता, फातिमा ने घबरा कर कहा। नौजवान ने कहा, याद करो, बचपन में तुमने कुन ख्वाबों को देखा था, वो जो तुम्हें गैर मामूली लगते थे, वो तुम्हारी असल थे, सिर्फ भला दिए गए थे। फातिमा ने आंखें बंद कीं। अचानक इसके ज़हन में बचपन के कुछ ख्वाब उभरने लगे,
وہ خواب جن میں وہ روشنی سے باتیں کرتی ہوا سے اشارے سمجھتی اور تاریکی سے لڑتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اپنی ماں کو ان خوابوں کے بارے میں بتایا تھا، اور ماں نے صرف اتنا کہا تھا، کچھ خواب سچ بننے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی فاطمہ کے ہاتھوں سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی، پہلے دھندلی پھر روشن۔ یہ میں کر رہی ہوں؟ نوجوان کی آنکھوں میں فخر تھا۔ ہاں، یہ تم ہو۔ سایہ غصے سے دھاڑا اور حفاظتی دائرے پر حملہ کرنے لگا۔ روشنی کمزور پڑنے لگی تھی۔ اب تمہیں اسے روکنا ہوگا فاطمہ، اپنی روشنی کو باہر نکالو، ڈرو نہیں۔ فاطمہ نے گہری سانس لی، دونوں ہاتھ سامنے کیے اور اپنے دل کی گہرائی سے ایک لفظ کہا، روک جا۔ ایک زوردار روشنی کا دھماکہ ہوا اور سایہ چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ روشنی نے لمحوں میں اندھیرے کو چیر دیا اور فضا میں سکون سا چھا گیا۔ سایہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا مگر کمزور ہو کر درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ نوجوان نے فاطمہ کی طرف دیکھا، یہ تو صرف شروعات تھی، سایہ دوبارہ آئے گا اور اگلی بار وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے روشنی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھا۔ اب وہ صرف ایک بکریاں چرانے والی لڑکی نہیں تھی، وہ روشنی کی وارث تھی۔ سایہ تو پیچھے ہٹ گیا مگر فاطمہ کے دل میں سوالوں کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں کون ہوں؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ نوجوان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، سچ جاننے کے لیے تمہیں وہاں جانا ہوگا جہاں روشنی کی پہلی کرن پیدا ہوئی تھی۔ فاطمہ حیران ہوئی، کہا؟ ایک ایسی جگہ جو اب صرف داستانوں میں رہ گئی ہے، نوری پتھروں کی وادی۔ وہاں تمہیں ملے گا تمہارا پہلا استاد۔ چند لمحے بعد دونوں ایک چمکدار دائرے سے گزرے اور ایک نئی جگہ آ گئے، پہاڑوں کے درمیان گھری ایک حسین وادی جہاں زمین خود روشنی بکھیر رہی تھی۔ فضا میں سکون، پانی کے چشمے اور پتھروں سے جھلکتی نورانی چمک۔ یہ واقعی جادوئی جگہ تھی۔ وادی کے بیچ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر برسوں کا علم اور آنکھوں میں ناختم ہونے والی گہرائی تھی۔ سفید داڑھی، سنہرے لباس اور ماتھے پر چمکتا ہوا نشان۔ نوجوان نے فاطمہ کو ان کے سامنے کھڑا کیا، یہ ہیں بابا ظاہر، روشنی کے پہلے استاد جو ہر صدی میں ایک محافظ کو تیار کرتے ہیں۔ بابا ظاہر نے مسکرا کر فاطمہ کی طرف دیکھا، آخرکار تم آ گئی فاطمہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیا اب جانتے تھے میں آؤں گی؟ فاطمہ نے دھیرے سے پوچھا۔ جانتا تھا، کیونکہ تمہاری روشنی لکھی جا چکی تھی۔ تمہارے اندر جو طاقت ہے وہ جنات کی دنیا کو متوازن رکھ سکتی ہے، اسے برباد بھی کر سکتی ہے اگر تم خوف میں گر جاؤ۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لیں، میں ابھی بہت کچھ نہیں جانتی، مجھے سب سیکھنا ہے۔ بابا ظاہر نے اپنا عصا زمین پر رکھا اور جیسے ہی وہ زمین سے لگا، ارد گرد کا منظر بدلنے لگا۔ ہوا میں روشنائی کے الفاظ تیرنے لگے اور فاطمہ کے ذہن میں ایک نئی دنیا کھلنے لگی۔ پہلا سبق، روشنی اندر سے نکلتی ہے، باہر سے نہیں۔ دوسرا سبق، سچ کو قبول کرنا آسان نہیں لیکن ضروری ہے۔ تیسرا سبق، دشمن صرف باہر نہیں تمہارے اندر بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ فاطمہ کے جسم میں ہلکی سی تھکن اور ذہن میں گہرائی محسوس ہونے لگی۔ یہ علم الفاظ نہیں، جذبے بن کر اس کے اندر آتر رہا تھا۔ بابا، وہ سایہ کون تھا؟ گیا گاؤں دادی سایہ، اور وہ واپس نوری وادی کے کنارے آ گئی، پسینے میں بھیگی، سانس پھولی ہوئی۔ نوجوان فوراً اس کے پاس آیا، تم ٹھیک ہو؟ فاطمہ نے سر ہلایا، ظالمار میرے ذہن میں گھس آیا تھا، وہ میرے ماضی کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بابا ظاہر بھی قریب آ گئے، یہ تھی تمہاری پہلی ذہنی آزمائش، اگر تم اس میں کمزور پڑتی تمہاری روشنی بجھ سکتی تھی، مگر تم جیت گئیں فاطمہ، تمہارا دل ابھی بھی صاف ہے۔ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے جیسے اس کی فتح پر مسکرا رہے ہوں۔ میں تیار ہو رہی ہوں۔ سچ میں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اگلی آزمائش اس کے دل سے جڑی ہوگی، اور وہ صرف روشنی سے نہیں بلکہ جذبات سے جیتنی پڑے گی۔ نوری وادی میں سکون کا سما تھا مگر فاطمہ کے دل میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اب تک وہ اپنی روشنی کو قابو میں لانا سیکھ چکی تھی، سائے سے لڑ چکی تھی، خوابوں میں الجھ چکی تھی، مگر ایک سوال جو دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا تھا آج الفابیر آیا، کیا میں اس سب کے لیے بنی بھی ہوں؟ بس حالات نے مجھے دھکیل دیا ہے۔ اس شام نوجوان اسے وادی کے ایک پرسکون حصے میں لے گیا
जहां नीले फूलों की खुशबू फिजा को मदहोश कर रही थी और पानी के चश्मे मीठे साज बजा रहे थे। तुम आज बहुत खामोश हो फातिमा। नौजवान की आवाज में नरमी थी जो इसे अजीब सा सुकून दे गई। मेरे दिल में एक कश्मकश है, फातिमा ने धीरे से कहा। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी रहनुमाई की, मुझे बचाया। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मुझे जाने पहचाने सा क्यों लगता है? नौजवान ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता बोला, मेरा नाम एलन है। मैं भी कभी इंसान था, बहुत बरस पहले। जब मुझे चाना गया तो मुझे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ी, जैसे अब तुमने छोड़ी है। फातिमा की आंखें फैल गईं। तुम इंसान थे तो फिर क्या मैं भी हमेशा के लिए यहां रह जाऊंगी? एलन ने नजरें झुका लें। यही वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हें खुद देना होगा। मुहाफिज बनने के बाद कुछ वापस नहीं जा पाते। कुछ जा सकते हैं मगर वो दुनिया उन्हें पहचानती नहीं। फातिमा की आंखों में नमी आ गई। मैं सबसे दूर हो चुकी हूं। दादी, मेरा गांव, मेरी बकरियां, वो सब ख्वाब लगने लगे हैं। एलन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन तुमने जो चाना है वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बेशुमार मासूम लोगों की हिफाजत का जरिया है। तुम उनके लिए उम्मीद हो। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। फिर फातिमा ने एक सवाल कर डाला जो उसके दिल में मुद्दत से दबा हुआ था। एलन, अगर मैं आम लड़की होती तो क्या तुम तब भी मेरे साथ होते? एलन ने हैरत से इसे देखा। लम्हा भर को चेहरे पर कोई पुरानी याद अलिफाबेर, फिर वो मुस्कुरा दिया, धीमी, थोड़ी सी उदास मुस्कुराहट। शायद तब मैं तुमसे दावर ना जा पाता। ये कहकर वो पलट गया और फातिमा के दिल में एक नर्म सा दर्द आतर गया, नामुकम्मल खुशी, नामुकम्मल गम, बस एक उनकही बात का बोझ। इस रात फातिमा चुपचाप आसमान को देखती रही। दिल उलझा हुआ था मगर रोशनी अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। इसने फैसला कर लिया था, मैं मुहाफिज हूं मगर मैं एक इंसान भी हूं और मेरी रोशनी मेरे दिल से निकलती है। मगर दूर कहीं जालमार दोबारा जाग रहा था, और इस बार इसके पास सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि फातिमा का माजी भी था। रात गहरी हो चुकी थी, नूरी वादी पर खामोशी तारी थी मगर फातिमा की नींद गायब थी। दिल में एलन की बातें गूंज रही थीं और जहन में वो सवाल जो कई दिनों से इसे सता रहा था, क्या मैं सिर्फ रोशनी की मुहाफिज हूं या एक आम लड़की जिसे प्यार, अपनायत और अपनी पहचान की भी जरूरत है? अचानक फिजा में कुछ बदला। एक सर्द सी हवा चली और जमीन पर हल्की सी कपकपी दौड़ गई। फातिमा ने फौरन आंखें खोलीं। दूर पहाड़ों के पीछे एक सिया बादल सा अलिफाबेरता नजर आया। एलन फौरन इसके पास पहुंचा। जालमार, वो कुछ करने वाला है। मुझे लग रहा है वो इस बार तुम्हारे माजी को निशाना बनाएगा। मेरे माजी को? फातिमा ने चौंक कर पूछा। बाबा ज़हीर भी करीब आए। हाँ, वो तुम्हारे अंदर मौजूद सबसे कमजोर धागे को खींचेगा, तुम्हारी अधूरी यादें। इसी लम्हे फिजा में एक जोरदार झटका हुआ और रोशनी की दुनिया में एक दरार सी पड़ गई। फातिमा ने अपनी आंखों के सामने एक मंजर देखा, वो गांव के रास्ते, बचपन का घर, दादी अम्मा की आवाज और एक धुंधला चेहरा। ये कौन है? फातिमा ने लरसती आवाज में कहा। बाबा ज़हीर ने गहरी सांस ली। ये तुम्हारे वालिद हैं फातिमा, जिन्हें तुमने कभी पहचाना नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था। शायद तुम्हें उनसे छीन लिया गया था। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। मुझे क्यों नहीं बताया गया? क्यों मेरे माजी को मुझसे छुपाया गया? ताका तुम महफूज रहो, ताका रोशनी तुम्हारे दिल में जिंदा रह सके। लेकिन अब जालमार ने वो बंद दरवाजे खोल दिए हैं। अचानक एक जोरदार झक्कड़ चला और एक साया फातिमा के सामने आ खड़ा हुआ, लंबा, ताकतवर, आंखों में सुर्खी और दिल में नफरत। तुमने मुझे भला दिया फातिमा। साया गिर जा, मगर मैं तुम्हें याद रखता हूं, क्योंकि तुम्हारे वजूद में मेरा खून है। फातिमा की सांस रुक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। एलन आगे बढ़ा। ये तुम्हें कमजोर करने का खेल है। तुम्हारे खून का रिश्ता तुम्हारे फैसले का मालिक नहीं बन सकता। नूरी वादी पर एक नई सुबह तुलू हुई, लेकिन इसकी रोशनी में अब वो नरमी ना थी। फिजा में एक खामोश तनाव फैला हुआ था, जैसे फितरत खुद भी किसी बड़ी आजमाइश के करीब हो। फातिमा एक चट्टान पर बैठी आसमान की वुसअतों को तक रही थी। कल रात के इंकिशाफ ने इसके दिल में कई जख्म खोल दिए थे, मगर उन जख्मों ने इसे कमजोर नहीं किया,
بلکہ مضبوط بنایا تھا۔ ایلن اس کے پاس آیا، اس کے چہرے پر وہی نرمی مگر آنکھوں میں فکر۔ تم جانتی ہو اب زالمار رکے گا نہیں۔ اس نے تمہیں پہچان لیا ہے، اب وہ پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ فاطمہ نے آہستہ سر ہلایا، میں تیار ہوں، مگر اس بار صرف دفاع نہیں کرنا، لڑنا ہے، اسے ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ بابا ظہیر بھی قریب آ گئے، ان کے ہاتھ میں ایک پرانی سی کتاب تھی، جلد خالص روشنی سے بنی ہوئی، جس کے اوراق ہوا میں ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ یہ ہے کتاب نور، محافظوں کی اصل وراثت۔ ہر دور میں ایک محافظ اس کتاب کو کھولتا ہے، اور جو اسے سچائی سے پکارتا ہے وہ اس کی طاقت پا لیتا ہے۔ فاطمہ نے جھجکتے ہوئے کتاب کو ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں روشنی سے بنے صفحات کو چھوئیں، ایک شدید چمک اٹھی، اور وہ ایک لمحے کے لیے کسی اور جگہ چلی گئی۔ وہاں اس نے سب محافظوں کی پرچھائیاں دیکھیں، وہ سب جو اس سے پہلے روشنی کی جنگ لڑ چکے تھے، کچھ جیتے کچھ قربان ہو گئے، لیکن سب نے ایک بات کہی، یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو۔ روشنی جب دل سچوا ہو ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ فاطمہ کی آنکھیں کھلی اور اس کے ہاتھوں سے ایک نئی روشنی نکلنے لگی، پہلے سے زیادہ مضبوط، گہری اور پرسکون۔ وقت آ چکا ہے، بابا ظہیر بولے، زالمار نے شمالی درے پر حملہ کیا ہے۔ وہ جنوت کی نچلی وادیوں کو اندھیرے میں بدل رہا ہے۔ اگر ہم نے اب نہ روکا تو اندھیرا سب کچھ نگل جائے گا۔ ایلن نے فاطمہ کی طرف دیکھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر۔ فاطمہ نے گردن بلند کی، دل مضبوط کیا، اور کہا، چلو، وقت آ گیا ہے، اب روشنی صرف چمکے گی نہیں، لڑے گی۔ نوری وادی کی فضا بدل گئی، محافظوں کی پرانی قوت جاگ اٹھی، پہاڑوں پر روشنی کی لکیریں دوڑنے لگیں، درختوں نے سرسراہٹ سے ساتھ دیا، اور آسمان پر چمکتا سورج گواہی دینے لگا کہ جنگ کی دہلیز پر ایک روشنی کھڑی ہے۔ اندھیرا آنے والا تھا، مگر اب اسے ٹکرانے کے لیے فاطمہ تیار تھی۔ پہاڑوں کے اوپر شمالی دروئی کے کنارے اندھیرے کا بادل پھیل چکا تھا، درختوں کی جڑیں سیاہ ہونے لگی تھیں، پرندے غائب ہو گئے تھے، اور فضا میں گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ جنوت کی نچلی وادیاں جو کبھی روشنی سے چمکتی تھیں، اب خاموشی اور خوف کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ زالمار نے اپنی فوج تیار کر لی تھی، سائے اندھیرے کے جنگجو، وہ جن کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی اور جن کے دل خالی تھے۔ وہ سب فاطمہ کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب صرف ایک لڑکی ہی ان کے سامنے کھڑی ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ عام لڑکی نہیں رہی تھی۔ فاطمہ ایلن اور بابا ظہیر کے ساتھ نوری وادی سے نکل چکی تھی، اس کے ہاتھوں میں کتاب نور، دل میں عزم، اور آنکھوں میں روشنی کی چمک تھی۔ جیسے ہی وہ شمالی درے کے مقام پر پہنچے، اندھیرے نے چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی۔ زالمار بلند پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہنس رہا تھا۔ تو تم آ ہی گئیں، روشنی کی وارث، اس کی آواز گونجی جیسے زمین خود کانپ گئی ہو۔ فاطمہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، آج اندھیرے کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، میں بھاگنے نہیں آئی، لڑنے آئی ہوں۔ زالمار نے اپنے سائے چھوڑے جنہوں نے جھپٹ کر حملہ کیا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائی سے ایک لفظ پکارا، نور۔ ایک لمحے میں فاطمہ کے ارد گرد ایک دائرہ سا بن گیا، روشنی کا ایسا دائرہ جو سچائی سے جاڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی سائے اس دائرے کو چھوتے، وہ چیخ مار کر پگھلنے لگے۔ ایلن نے اپنی طاقت سے پہاڑ کی چٹانوں کو روشن کر دیا، اور بابا ظہیر نے مقدس الفاظ سے فضا کو صاف کرنا شروع کیا۔ یہ تینوں اب صرف محافظ نہیں تھے، روشنی کی تحریک بن چکے تھے۔ مگر اچانک زالمار نے ایک خطرناک چال چلی۔ اس نے فاطمہ کے سامنے اس کی دادی اماں کی شبیہ بنا دی، وہی دادی جو ہمیشہ اس کا سہارا تھیں، جو اب تک اس کے دل کا سب سے نرم گوشہ تھیں۔ اگر تم لڑو گی تو تمہیں اسے کھونا پڑے گا۔ زالمار گر جا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، دل کانپنے لگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ اپنی محبت کھو دے گی؟ دادی کی شبیہ نے کہا، فاطمہ تم روشنی ہو، اور روشنی قربانی مانگتی ہے، میں تمہیں جانے دیتی ہوں اپنی روشنی کو مکمل کرنے کے لیے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو اترے، مگر دل اور بھی مضبوط ہو گیا۔ زالمار، میرا ماضی میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ اس نے کتاب نور بلند کی اور پوری قوت سے نور کو پکارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، روشنی آسمان تک بلند ہوئی، سائے پیچھے ہٹنے لگے،
اور زالمار پہلی بار ڈگمگایا۔ روشنی کا پہلا وار کامیاب رہا، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل فیصلہ ابھی باقی تھا۔ زالمار پیچھے ہٹ گیا تھا مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلا زخم، پہلی شکست اور پہلی بار خوف جھلکنے لگا تھا۔ پہاڑوں پر روشنی کا دائرہ پھیل چکا تھا۔ جنوت کی وادیاں آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھیں، پرندے واپس آنا شروع ہو چکے تھے اور آسمان پر دھندلا چاند اب صاف نظر آنے لگا تھا۔ فاطمہ تھکی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ صرف پہلا مرحلہ تھا۔ زالمار ابھی باقی تھا، اور اس کی اصل طاقت اس دروازے کے پیچھے تھی جس کا ذکر صرف کتاب نور کی آخری سطر میں تھا۔ جب سایہ سمٹ جائے تو آخری دروازہ کھولنا۔ روشنی وہاں امتحان لیتی ہے اور اندھیرا آخری وار کرتا ہے۔ بابا ظہیر نے فاطمہ کو کتاب واپس دیتے ہوئے کہا، اب تمہیں جانا ہے اس جگہ جہاں تمہارا مقدر بند ہے۔ درن ابدی، وہ دروازہ جو صرف ایک بار کھلتا ہے اور ہر محافظ کو سچوا بناتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ایلن خاموش کھڑا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے ہوں۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، اگر میں نہ لوٹی تو؟ ایلن نے پہلی بار نظریں چرا لیں تو تم روشنی بن جاؤ گی اور میں تمہارا چراغ رہ جاؤں گا۔ یہ الفاظ سیدھے فاطمہ کے دل میں اترے مگر وہ کچھ نہ بولی، صرف ایک مسکراہٹ اور ایک لمبی گہری سانس۔ درن ابدی نوری وادی کے اس سرے پر تھا جہاں پہاڑ زمین سے آسمان تک چلے گئے تھے۔ دروازہ نہ لوہے کا تھا نہ پتھر کا، وہ خالص روشنی سے بنا تھا جس کے بیچ ایک سنہرا نشان دھڑک رہا تھا، بالکل دل کی دھڑکن کی طرح۔ فاطمہ نے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر صرف اندھیرا تھا، مکمل گہرا اور خاموش۔ یہ ہے تمہارا آخری امتحان، بابا ظہیر کی آواز پیچھے سے آئی، یہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ تمہیں اپنا سچ، اپنا خوف اور اپنی روشنی خود سے ثابت کرنی ہوگی۔ فاطمہ نے قدم رکھا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اندر کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان، صرف ایک سیاہ خلا۔ مگر اچانک ایک ایک کر کے سائے نمودار ہونے لگے، اس کا بچپن، اس کی تنہائی، دادی کی جدائی، زالمار کا قہقہا اور آخر میں خود فاطمہ ایک آئینے میں قید۔ تم اپنی سب سے بڑی دشمن ہو فاطمہ، آئینے کی فاطمہ بولی۔ اگر تم خود پر یقین کھو دو تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، میں وہی ہوں جس نے اندھیرے سے سیکھا، درد سے نکلی اور سچ کو چنا۔ میں اپنی دشمن نہیں، میں اپنی امید ہوں۔ اسی لمحے روشنی کا زوردار دھماکہ ہوا، آئینہ ٹوٹ گیا اور فاطمہ کے ارد گرد خلا میں دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ گرنے لگی روشنی میں، ایک نئی دنیا کی طرف۔ کیا وہ واپس آئے گی؟ روشنی خود اس کا نیا وجود بن جائے گی۔ فاطمہ روشنی میں گنرت جا رہی تھی جیسے وقت، جگہ اور حقیقت سب مٹ چکے ہوں۔ اس کا جسم نہیں، صرف وجود تیر رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل جاگ رہا تھا، پہلے سے زیادہ واضح، پہلے سے زیادہ پرنور۔ پھر اچانک زمین اس کے پاؤں تیز روشنی کے ایک گول دائرے پر آ کے۔ فضا میں سناٹا تھا مگر سکون بھی۔ سامنے ایک آئینہ کھڑا تھا، نہ دھمکانے والا نہ ڈرانے والا، بلکہ ایسا جیسے وہ حقیقت دکھانے آیا ہو۔ فاطمہ نے آئینے میں جھانکا اور حیرت میں پڑ گئی۔ وہ جو نظر آ رہی تھی وہ صرف وہ نہیں تھی، اس کے ساتھ ایلن، دادی، اماں، بابا ظہیر، اس کا گاؤں، جنوت کی دنیا، سب ایک ہی عکس میں جاڑی تھے۔ اچانک آئینے میں سے ایک آواز آئی، تو کیا تم تیار ہو روشنی بننے کے بعد انسان رہنے کے لیے؟ فاطمہ نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں، کیونکہ روشنی صرف چمکنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے بھی ہے، اور میں ابھی بھی محسوس کر سکتی ہوں درد، محبت، سچائی۔ اسی لمحے آئینہ پگھلنے لگا اور ایک چھوٹا سا ستارہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب فاطمہ نے آنکھیں کھولی تو وہ دوبارہ نوری وادی میں تھی، مگر کچھ بدل چکا تھا۔ فضا پہلے سے ہلکی، پہاڑ جھکے ہوئے، اور ایلن وہ 2 قدم دور کھڑا تھا جیسے بے یقینی میں ہو۔ فاطمہ؟ فاطمہ مسکرائی، ہاں، میں واپس آ گئی ہوں، لیکن اب میں وہ پرانی فاطمہ نہیں۔ بابا ظہیر بھی آ گئے اور ان کے چہرے پر سکون سا تھا۔ تم نے درن ابدی کو پار کیا، اپنے آپ کو قبول کیا
اور روشنی کو اپنی روح کا حصہ بنا لیا۔ اب تم صرف محافظ نہیں، تم وہ ہو جس سے نئی نسلیں روشنی سیکھیں گی۔ ایلن نے آہستہ کہا، اور ظالمار؟ فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اندھیرے کا ایک ٹکڑا پگھلتا ہوا نظر آیا۔ وہ ختم نہیں ہوا، مگر قید ہو چکا ہے میرے اندر۔ جب تک میں سچائی سے جڑی رہوں گی وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ نوری وادی نے سانس لیا جیسے خود بھی زندہ ہو گئی ہو۔ جنوت کی دنیا میں روشنی پھیلنے لگی، پرندوں نے پھر گیت چھیڑ دیے اور چشمے نغمہ بن گئے۔ فاطمہ نے کتاب نور واپس بابا ظہیر کو دی، یہ اب کسی اور کے لیے محفوظ رکھیں جب وقت آئے نئی روشنی کو جگانے کے لیے۔ ایلن نے نظریں ملائیں، اور تم؟ فاطمہ نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، میں روشنی بن کر چمکوں گی، لیکن انسان بن کر جو آئے گی۔ فاطمہ کی کہانی یہی مکمل ہوئی، مگر ہر دل میں روشنی کی ایک کرن چھپی ہوتی ہے، بس اسے جگانے کے لیے ہمت، سچائی اور تھوڑا سا یقین چاہیے۔